बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में मैं शैतान और नफ्स के बारे में बात करूँगा। अमूमन सवाल ये किया जाता है और लोगों के जहन में अमूमन ये सवाल उभरता है कि अगर रमज़ानुल मुबारक में शैतान बंद है तो फिर बुराइयाँ क्यों, इंसान बुराइयों की तरफ क्यों माइल होता है, या दुनिया में बुराइयाँ क्यों होती हैं, मुसलमानों के यहाँ बुराइयाँ क्यों होती हैं। उसके सबसे अच्छा आपको मैं आसान अल्फाज में बता दूंगा। यानी कि हम देखते हैं कि शैतान और नफ्स अमारा के दरमियान क्या फ़र्क है। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो शैतान, एक नफ्स। अब इंसान की हकीकी होयत जो होती है, जिसे नफ्स कहा जाता है, इसके मुतअद्दिद अबाद और मरातिब होते हैं। कुरान करीम में इसके 3 मरातिब का जिक्र किया गया है, उनकी तरफ इशारा किया गया है। नंबर 1 नफ्स अमारा, नंबर 2 नफ्स लवामा और नंबर 3 नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अमारा के जो मानी हैं वो इंसान की हैवानी ख्वाहिशात जो इसके वजूद पर हाकिम हो जाती हैं, ये नफ्स की एक हालत है, ये उसको नफ्स अमारा कहते हैं। और वही हमेशा इसको शहवानी ख्वाहिशात को पूरा करने का हुक्म भी देती हैं, नफ्स अमारा। और जो शैतान है वो लोग तो इस्तिलाह में हर बगावत बर्पा करने वाली और सरकश मखलूक को शैतान भी कहा जाता है, ख्वाह वो इंसान हो, जिन्नात हो, या हैवानात में से हो। अब ये शैतान तो एक आम लफ्ज़ कह जाते हैं, असल में शैतान जो है वो इबलीस है। इबलीस से आप मुराद एक ख़ास शैतान है जो जिन्नात में से है। कसरे इबादत की वजह से फ़रिश्तों की फहरिस्त में करार पाया था, लेकिन आदम के लिए सजदा करने के सिलसिले में अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने के बाद रहमत इलाही के दरबार से इसको निकालवा दिया गया। उसने, इबलीस ने कसम खाई थी कि इंसानों को वसवसा के ज़रिए, वसवसा क्या है, नफ्स है, नफ्स हमारा, वसवसा के ज़रिए गुमराही और जलालत से दो चार करेगा। नफ्स हमारा हकीकत में इबलीस के, शैतान के हथियारों में से एक ऐसा हथियार है जिसको वो इस्तेमाल करता है। और ये जो हथियार है इबलीस का, ये उसका अव्वल सिपाही शुमार, अगर आप इसे आम अल्फाज में कहें, इसको पहला वो हथियार शुमार करता है। लिहाजा शैतान की जानिब से नफ्स के ज़रिए से ख्वाहिशात को उभारना बातनी शैतान के उन्वान से इंसान को जवाल से दोचार कर देता है। दूसरे अल्फाज में, अगर आसान अल्फाज में हम इसे समझें, नफ्स हमारा जो है वो इंसान के अंदर मौजूद हैवानी रुझान और मौका के पेश नज़र शैतानी वसवसा से दोचार करता है, और शैतान भी रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि वो इंसान भी जो नफ्स हमारा के ताबे हो जाता है, हस्बे शैतान का जुज़ बन जाता है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि शैतान को अगर कैद कर दिया जाए तो जो आपका नफ्स अमारा है, जिसके तहत आप 11 महीने चल रहे हैं, वो इंसान को बुराई की तरफ उभारता है। हम बुराई में इतनी दलदल में, बुराई की दलदल में इतने धंस चुके हैं, हमारा ज़हन, हमारा जिस्म, हमारी सोच, वो खुद ब खुद हमें उसकी तरफ माइल कर देती है। शैतान क्या करता है, शैतान उस हथियार को पहली फुर्सत में इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो बहुत आसान है इस्तेमाल करना। वो खुद ब खुद इंसान शैतान बन जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि इंसान की हकीकी होयत के जो मरातिब हैं वो 3 कुरान करीम ने इरशाद फरमाए हैं। ये इंसान का हैवानी जो मर्तबा, शहवत, गज़ब और है नफ्स अमारा, जो इंसान का हैवानी मर्तबा है, इसको हम इंसान का हैवानी मर्तबा कहेंगे, नफ्स अमारा को। ये असल में 3 चीज़ों से है, शहवत, गज़ब और
نفسانی خواہشات پر یہ مشتمل ہوتا ہے نفس امارہ. تو دوبارہ سن لیجئے، نفس امارہ جو ہے یہ 3 چیزوں پر، خاص چیزوں پر مشتمل ہے: شہوت، غضب یعنی کہ غصہ، غضب، طیش، اور نفسیانی خواہشات. اس قلبی رجحان اور نفسیاتی حالت کو قرآن مجید نے نفس امارہ کا نام دیا ہے. اسی وجہ سے اسے امارہ یعنی برائیوں کا حکم کرنے والا کہا گیا ہے. اس مرحلہ میں یعنی کہ نفس امارہ کے جو مرحلہ ہے اس میں عقل و ایمان اس حد تک بھی نہیں ہے کہ سرکش اور باغی نفس پر قابو پا کر اسے رام کر سکیں. یعنی کہ انسان برائیوں کی دلدل میں اتنا دھنس چکا ہوتا ہے کہ وہ اس پر قابو نہیں پا سکتا نفس پر، اور بہت سے مواقع پر عقل و ایمان ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور نفس انہیں شکست دے دیتا ہے. تب وہ برائی کر دیتے ہیں، کر چکے ہوتے ہیں، یا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ ہے وہ جو ہے یہ ایسا ایک مرحلہ ہے انسان کا نفس جو ہے یہ ایک ایسا ہے کہ جو تعلیم و تربیت اور جد و جہد کے بعد اس مرحلہ پر فائز ہوتا ہے، نفس لوامہ پر آ جاتا ہے. نفس امارہ سے اگر وہ جد و جہد کرے، اپنے آپ کو قابو کرے، جیسے روزہ نفس کو قابو کرنے کا بہترین ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے، اسی طرح اگر ہم روزے کی افادیت کو دیکھیں تو نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف آنا کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہیں ہے. یعنی کہ تعلیم و تربیت جد و جہد کے بعد، تعلیم و تربیت کیا ہے؟ یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے. جد و جہد کیا ہے؟ اپنے آپ پر قابو پانا، جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں: نفسانی خواہشات، غصہ وغیرہ. کبھی کبھی جبلتوں کی بغاوتوں کے نتیجہ میں بعض خلاف ورزیوں کا مرتکب بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ گناہ بھی کرتا ہے، لیکن فوراً پیشمان ہو کر اپنے آپ کو سرزش و ملامت کرتا ہے. یعنی کہ اس کے ذہن میں ایک گناہ کی ملامت پیدا ہوتی ہے. یہ نفس لوامہ کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں یہ کیفیت ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو پیشمانی محسوس ہوتی ہے، تو وہ نفس لوامہ کا شکار ہے. وہ خوش نصیب ہے کہ وہ بعد میں معافی تلافی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اپنے گناہ کی تلافی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے. قرآن مجید میں نفس کے اس مرحلہ کو نفس لوامہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت حق ہے. اب تیسری چیز پر آتے ہیں، نفس مطمئنہ. یہ آخری ہے. 3 جو مرحلے ہیں انسان کے اپنے اندر کے، جس سے وہ برائی اور اچھائی کرتا ہے. نفس لوامہ، اس میں آ جاتا ہے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ نفس کا وہ مرحلہ ہے کہ انسان مکمل تصفیہ، تہذیب اور تربیت کے بعد اس مرحلہ پر فائز ہوتا ہے. اس مرحلہ پر انسان کی سرکش جبلتیں عقل اور ایمان سے جنگ کرنے کی توانائی نہیں رکھتی. یعنی کہ کوئی برائی اس پر اثر نہیں کرتی، وہ اتنا اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، یعنی کہ تقوی اس کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اس پر اثر نہیں کر سکتی، اور عقل و ایمان اس قدر قوی ہو جاتے ہیں کہ اس کے مقابل میں نفسانی خواہشات کوئی خاص طاقت نہیں رکھتی. یہ مرحلہ جو ہے نفس مطمئنہ کا، یہ انبیاء، اولیاء، بزرگان دین اور ان کے ایسے حقیقی لوگوں کا ہوتا ہے مقام، ایسے حقیقی لوگوں کا مقام ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے مکتب میں ایمان و تقوی کا درس حاصل کیا، قرآن مجید کو سمجھا ہے، جانا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور برسوں تک تہذیب و نفس کے جہاد اکبر کو انتہائی مرحلہ تک پہنچایا ہے. قرآن کریم اس مرحلہ کو نفس مطمئنہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. اب میں آخر میں آتا ہوں ابلیس کی طرف، یعنی کہ شیطان کی طرف. یہ تو ہو گیا آپ کو میں نے جو بتایا ہے انسان اچھائی اور برائی کیسے کرتا ہے.
ابلیس سے مراد ایک خاص شیطان ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، جو جنات میں سے ہے، اور اس نے اطاعت نہیں کی، اس لیے زوال سے دوچار ہو گیا۔ لفظ شیطان مادہ شطن سے ہے اور اس کے معنی مخالفت اور دوری کے ہیں۔ ہر باغی اور سرکش مخلوق کو شیطان کہا جاتا ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو۔ ابلیس چونکہ ایک نافرمان، سرکش اور تخریب کار مخلوق ہے، اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، شیطان کے ساتھ نفس امارہ کا رابطہ کیسے ہے؟ نفس امارہ حقیقت میں شیطان کے وسائل اور انسان میں نفوذ کرنے والی راہوں میں سے ایک راہ ہے، اور نفس امارہ شیطان کے سپاہیوں میں، شیطان کے اول ہتھیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے شیطان کی، ابلیس کی طرف سے وسوسہ ظاہری شیطان کے عنوان سے، اور نفس امارہ کی خواہش باطنی شیطان کے عنوان سے انسان کو زوال سے دوچار کر دیتے ہیں۔ شیطان کی اصل میں تمام کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان کو گمراہ کر کے حقیقت تک نہ پہنچ جانے پائے۔ اسی سلسلہ میں اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اس نے کہا تھا کہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے، نفس مطمئنہ والے۔ میرا خیال ہے یہ میری باتیں آپ کو آسان الفاظ میں نے کوشش کی آپ کو بتانے کی، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔